أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. اس آیت کے نزول کا واقعہ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد یہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ بن المستلق کے رئیس حارث ابن زرار ابن ابی زرار، جن کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیج دیں تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو میں حوالے کر دوں۔ پھر جب حارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لیے طے ہوئی تھی گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حارث کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ حارث نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر ولید ابن عقبہ کو راستہ میں خیال آیا کہ اس قبیلہ کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اس خوف کے سبب وہ راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہوئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا۔ ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا، ادھر سے حارث ماں اپنے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے۔ مدینہ کے قریب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حارث نے سبب پوچھا تو ان کو ولی ابن عقبہ کے بھیجے جانے کا واقعہ اور ان کی واپسی کا بتلایا گیا، اور یہ کہ ولی ابن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ
بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حارث نے یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے ولید ابن عقبہ کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کی ارادہ کیا تھا؟ حارث نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے ان کو دیکھا۔ پھر جب مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا جس پر حضور ناراض ہوئے، اس لیے میں حاضر خدمت ہو گیا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ ولید ابن عقبہ حزب الحکم بنی المصطلق میں پہنچے۔ اس قبیلہ کے لوگوں کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ اس تاریخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، یہ تعظیماً بستی سے باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں۔ ولید بن عقبہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، یہیں سے واپس ہو گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق یہ عرض کر دیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ میرے قتل کے درپے ہوئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا اور یہ ہدایت فرمائی کہ خوب تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی اقدام کریں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی سے باہر رات کو پہنچ کر قیام کیا اور تحقیق حال کے لیے چند آدمی بطور جاسوس کے بھیج دیے۔ ان لوگوں نے آ کر خبر دی کہ یہ سب لوگ اسلام اور ایمان پر قائم، نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں اور کوئی بات خلاف اسلام نہیں پائی گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے، ان پر کوئی الزام لگائے تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔ اب اس آیت سے متعلق کچھ احکام اور مسائل ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اس کی صداقت یا سچا ہونا ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں ایک قرات تو فتثبتوا کی ہے جس کے معنی ہے کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہوا تو شہادت کو قبول کرنا بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ مؤکد کی جاتی ہے۔ اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت شرعاً مقبول نہیں۔ البتہ بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ آیت قرآن میں اس حکم کی ایک خاص علت منصوص ہے، یعنی ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ تو جن معاملات میں یہ علت موجود نہیں وہ آیت کے حکم میں داخل بھی نہیں یا مستثنیٰ ہیں۔
مثلاً یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے۔ اب اس آیت کے روشنی میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت ہے اس پر تو اشکال ہوتا ہے، اس سے متعلق بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس آیت کا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے، اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس مسلمہ اور متفق علیہ ضابطہ کے خلاف ہے جہاں فرمایا گیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام سب کے سب ثقہ ہیں، ان کی کسی خبر و شہادت پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جس کی طرف جمہور علماء گئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے جو فسق ہے، اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کو وہ مستحق ہیں، یعنی شرعی سزا جاری کی جائے گی، اور اگر کذب ثابت ہوا تو ان کی خبر و شہادت رد کر دی جائے گی۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نصوص قرآن و سنت کی بنا پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رضا الہی گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قاضی ابو یعلا نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ایک صفت قدیمہ ہے، وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی کے لیے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات موجبات رضا پر ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت میں سے گنے چنے چند آدمیوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ خلاف شرع کوئی کام یا گناہ سرزد ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا۔ ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا اور اس کے لیے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کالعدم کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت، اور ادنا سے گناہ کے وقت ان کا خوف و خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دینا، کہیں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دینا وغیرہ روایات حدیث سے معروف و مشہور ہیں، اور بحکم حدیث گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تیسرے حسب ارشاد قرآن اعمال صالحہ اور حسنات خود بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، چنانچہ فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، خصوصاً جب کہ ان کے حسنات عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کا حال وہ ہے جو ابو داؤد ترمذی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح، یعنی خدا کی قسم ان میں سے کسی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں ان کے چہرہ غبار آلود ہو گیا ہو، تمہاری عمر بھر کی طاعت و عبادت سے افضل ہے،
اگرچہ اس کو عمر نوح دے دی گئی ہو۔ اس لیے ان سے صدور گناہ کے وقت اگرچہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو جرم کے لیے مقرر تھا، مگر اس کے باوجود بعد میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے۔ اس لیے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فسق سرزد بھی ہوا اور اس وقت ان کو فاسق کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فسق کو ان کے لیے مستمر سمجھ کر معاذ اللہ فاسق کہا جائے۔ اور آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولی ابن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو۔ سبب نزول خواہ ان کا معاملہ ہی صحیح، مگر لفظ فاسق ان کے لیے استعمال کیا گیا یہ ضروری نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو ولی ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے، اور اس واقعے میں بھی جو انہوں نے بنی المصطلق کے لوگوں کی طرف ایک غلط بات منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی، اگرچہ واقعے میں غلط تھی۔ اس لیے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف وہ بن سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے، اور واقعہ مذکورہ پر اس آیت کے نزول سے اس کی مزید تاکید اس طرح ہو گئی کہ ولی ابن عقبہ اگرچہ فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرائن قویہ کے اعتبار سے ناقابل قبول نظر آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کی خبر پر کسی اقدام سے گریز کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیقات پر مامور فرما دیا۔ تو جب ایک ثقہ اور صالح آدمی کی خبر میں قرائن کی بنا پر شبہ ہو جانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر قبل تحقیق عمل نہیں کیا گیا تو فاسق کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔ آگے جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ بنی المصطلق کے متعلق خبر ارتداد سن کر تمہارا جوش غیرت ایمانی کے سبب تھا مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت اختیار کی وہی بہتر تھی، یعنی آپ نے پہلے اس کی تحقیق کرائی۔ مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا تو درست ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں، کیونکہ امور دنیاویہ میں اگرچہ شاذ و نادر رسول کی رائے خلاف مصلحت ہونے کا امکان ضرور ہے جو شان نبوت کے خلاف نہیں، لیکن حق تعالیٰ نے جو فراست اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور کہیں شاذ و نادر تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم اطاعت رسول کے لیے اپنی رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیاوی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس میں اتنی مضرت نہیں جتنی تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے، کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر ثواب اس کا بہتر بدل موجود ہے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر یہ کہ صحابہ ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو حضرات صحابہ کرام نے جو سوالات کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے جس کو جوابات دیے ہیں وہ امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ بعد میں آنے والی امت کو وہ احکامات معلوم ہوئے، عمل کا طریقہ معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے بعض افعال صحابہ کرام سے
تقدیری طور پر اور تکوینی طور پر صادر کرائے گئے تاکہ اس کا جو حکم ہے بعد میں آنے والی امت کو معلوم ہو سکے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرات صحابہ کرام کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ بہرحال اب آپ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس سے خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اگر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مضرت پہنچے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کے تحصیل کو تمہارے دلوں کے اندر مرغوب کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر و فسق اور عصیان یعنی کفر کے علاوہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے تم کو نفرت دے دی۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ، اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ، ایسے ہی لوگ خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے راہ راست پر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس لیے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فقط سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔